السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس مختصر نشست میں ایک حدیث قدسی جو کہ ترمذی شریف میں روایت ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ ہے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے امیدیں وابستہ کرے گا، اگر تو مجھ سے دعائیں مانگتا رہے گا، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، تو پھر جو بھی گناہ تجھ سے سرزد ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اگر تجھ سے اتنے گناہ ہوں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی کا طالب ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اور اگر تو زمین کے برابر گناہ میرے پاس لے کے آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر کے تجھے مغفرت سے نواز دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے استغفار کی، کیا فضیلت ہے شرک سے بچنے کی، کیا فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی اور اللہ سے امیدیں وابستہ کرنے کی۔ تو یہ چار باتیں خاص طور پہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جب تک اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ سے امید وابستہ رکھتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، اس حالت میں کہ اس سے اور تو کئی گناہ سرزد ہوتے رہے اور وہ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش میں رہا مگر شرک پر نہیں مرا، توحید پر اس کی موت ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس کے جو بھی گناہ ہوں گے ہم اس کو معاف کر دیں۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں: قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اگر تم دعائیں نہ مانگتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ جو دوسری بات ہمیں سمجھ آتی ہے، لا یموتن احدکم وهو يحسن بالله الظن، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن بالله الظن، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم میں سے کوئی اس حالت میں فوت نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید چھوڑ بیٹھا ہو، یعنی انسان کو ہر وقت اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح استغفار، یہ اللہ کا انسان پر بے حساب احسان ہے کہ کنفیشن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عمدہ طریقہ دیا ہے: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار تو وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو استغفار ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سے ہم اپنے نامہ اعمال کو ریفریش کر لیتے ہیں، اس کے اندر سے گناہوں کو فلٹر کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ کی یہ نعمت نہ ہوتی تو ہماری کیا حالت ہوتی کہ استغفار کے ساتھ ہم اپنے داغوں کو دھو لیتے ہیں، جس سے ہمارے دلوں کو حوصلہ ملتا ہے، جس سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی و دل جوئی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شرک کی نحوست اتنی بڑی نحوست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کہ جو شرک کا مرتکب رہا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ اصول خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور اس کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں خاندان کی عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنی ناموس پیاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی ناموس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی جان تک لینے پہ ہم آ جاتے ہیں، اور عدالتوں میں طویل کیس چلتے ہیں، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں آ جاتے ہیں، بڑے جوش میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم شرک کے مرتکب آدمی کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ محترم ناظرین، آپ اس سے شرک کی سنگینی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں سے شرک کی ذرا بھی بو آئے ہم وہاں سے پیٹھ دکھائیں، ہم وہاں سے فوراً چلے جائیں۔ آج کی نشست میں بس اتنا، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔